السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کی تفصیل۔ طائف کے سفر سے واپسی کے بعد حق جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 سماوات تک یعنی 7 آسمانوں تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی، جس کو اسراء و معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سن 10 نبوی گزر گیا، ابتلاء و آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی کہ جو خداوند ذوالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی، اور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کے کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شعب ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گیا، تو خداوند ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو اس قدر اونچا کیا کہ افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبریل پیچھے اور نیچے رہ گئے اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں۔ اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ پر ختم ہیں۔ فَأَفْهَمْ ذَلِكَ وَاسْتَقِمْ۔ تفصیل واقعہ معراج۔ قال اللہ عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائیں اور وہاں کے خاص نشانیاں آپ کو دکھلائیں۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور بس اوقات اول سے آخر تک کی پوری سیر کو اسراء اور معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اسی قدر اجمالاً مذکور ہے، البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکایک چھت پٹی اور چھت سے جبریل امین علیہ السلام اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ حتیم میں لیٹ گئے اور لٹا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تش لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔
اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو ٹیک کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت تھی۔ بعد ازاں براق لایا گیا۔ براق ایک جنتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائے نظر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبریل و میکائیل آپ کے ہم رکاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ردیف بنے، یعنی آپ کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے جس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوا اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی، جہاں حضرت حق جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبریل امین نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، یہ مقام اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عجائب سفر اور عالمی مثال کی بے مثال امثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبریل امین نے کہا، آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس نے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل امین نے کہا، آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا، جنہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبریل امین نے کہا، آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد ازاں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت کے کنارے پر کھڑی تھی، وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔
اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن ناز یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ راستے میں آپ کو ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے جیلتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ نے جبریل امین سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سود خور ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے پتھروں سے سر کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اس طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھے یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں، فرض نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، زریع اور زقوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے۔ یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی ذاتی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ کا ایسی لکڑی پر گزر ہوا جو سر راہ واقع ہے، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پاٹ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ نے جبریل سے دریافت فرمایا کیا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹا جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق اور امانتوں کا بار گراں ہے کہ جس کا وہ ادا نہیں کر سکتا اور بئی ہما اور بوجھ اپنے اوپر لاد دا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہے
جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہے، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پھر آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ بعد ازاں ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی۔ جبریل نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ بظاہر یہ تمام واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں، اسی لیے کہ روایت میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصلاً اور مسجد اقصی میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں۔ الغرض اسی شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اور بازار کی روایات میں ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اسے براق کو باندھ دی۔ عجب نہیں کہ براق کے باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوں، ممکن ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے جبریل امین نے اس کو انگلی سے کھول دیا۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبریل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کے قدوم میمنت لزوم کی تقریب میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے، پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا ہے، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا، جبریل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے کہا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ملائکہ نے پوچھا کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل امین نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی ہیں اور خدا کے خلیفہ ہیں۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ممبر پر اللہ تعالیٰ کی تحمید اور حمد و ثنا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبریل امین نے کہا آپ نے دینی فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایت میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ پیا۔ غرض یہ کہ تمام روایت کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے۔ تفصیل کے لیے آپ بڑی کتابوں کی مراجعت کریں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین اور دیگر ملائکہ مکرمین کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج اور صعود فرمایا۔ یہاں تک جو واقعہ تھا وہ تو اس کا تعلق اسرا سے ہے، یعنی سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو یہ سارا واقعہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اسرا۔ یہاں کے بعد جو سفر شروع ہے اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے، اور بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف صعود فرمایا، اور سیڑھی کے دائیں بائیں جانب ملائکۃ اللہ آپ کے جلوے میں تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ معتبر اور مستند راویوں نے مجھے خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی کہ جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور دیکھتا ہے میرے رفیق طریق جبریل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا، یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے، اور براق بس دستور مسجد اقصی کے دروازے پر بندہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بیت المقدس میں آ کر اترے اور پھر اسی براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور براق پر سوار ہو کر سیڑھی پر سے آسمان پر تشریف لے گئے ہوں، جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے۔ اس صورت میں تمام روایتیں متفق ہو جاتی ہیں، اور نیز یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تکریم و تشریف کا موجب بھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول پر پہنچے۔ جبریل امین نے دروازہ کھولوایا۔ آسمانی دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کے بلانے کا پیام بھیجا ہے؟ جبریل امین نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ہے اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہے۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، اور یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں، اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ تمام مضمون صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی روایتوں میں ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح جبریل امین نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا دربان تھا اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا ہاں۔
فرشتے نے کہا مرحبا نعم المجی جاء مرحبا، کیا اچھا آنا آئے۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا بالاخ الصالح و بالنبی الصالح کہا۔ بعد ازیں آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور جبریل امین نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور قبلہ ملائک ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے، بالفرض وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی نوبت نہیں آتی۔ جبریل امین نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہا۔ بعد ازاں آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی اور پھر اوپر اٹھائی جاتی، اور ملائے اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہرتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کے عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ جنت، کیونکہ جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔ اور صحیحین میں ابو ذر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی، مقام شریف الاقلام۔ بعد ازاں پھر آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں شریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو شریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے، ملائکۃ اللہ امور الہیہ کی کتابت اور احکام خداوندی کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام شریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، اس لیے کہ احادیث میں مقام شریف الاقلام کا عروج سدرۃ المنتہا کے بعد لفظ ثم سے ذکر کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کا منتہا یہی مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر کوئی اور مقام ہے کہ جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکوینیہ کا نزول ہوتا ہے، وہ یہی مقام شریف الاقلام ہے۔ گویا کہ مقام شریف الاقلام تدابیر الہی و تقادیر خداوندی کا بلا شبہ تمثیل مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔
سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کا معنی کرایا گیا۔ نیز روایت حدیث میں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد آیا۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوا اور مفہوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ دیدار اور کلام اور عطائے احکام۔ مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا میں پہنچے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنا فتدلی میں تقدیم و تاخیر ہے، اصل میں اس طرح ہے فتدلی فدنا، اور معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رفرف اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے قریب پہنچے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردہ میں سے موتیوں کے ایک رفرف مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام دنا فتدلی اور حریم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیازی میں سجدہ نیاز بجا لائے اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور وحی ازدی سے مشرف اور سرفراز ہوئے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی جو چاہی یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام ازدی سے مشرف ہوئے۔ حق جل شانہ نے آپ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 عطیے مرحمت فرمائے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 خواتیم سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیاتوں کا مضمون عطا کیے گئے، جن میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو و مغفرت کا اور کافرین کے مقابلے میں فتح و نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگ دعا اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ تیسرا عطیہ آپ کو یہ عطا کیا گیا، جو شخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانے، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے گا۔ کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کرے گا، کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفاعت اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے، جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے اثناء کلام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ فرمایا، آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا، میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا، اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے
جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہو، اور آپ کے وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنائے، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتیم سورہ بقرہ عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، اور آپ کو حوض کوثر کی اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دی، اسلام اور مسلمان کا لقب، اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور صوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ الغرض حق جل شانہ نے اس مقام قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوناگوں الطاف و عنایات سے نوازا اور طرح طرح کی بشارات سے مسرور کیا، اور خاص خاص احکام و ہدایات دیے۔ سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام احکام و ہدایت لے کر بصد 1000 مسرت اور ابتہاج واپس ہوئے۔ واپسی میں پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام و ہدایت اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا؟ آپ نے فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضہ کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے تم اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کری۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر یہی بات کہی۔ آپ پھر گئے اور تخفیف کی درخواست کی کہ مقررہ صح تقریر و تخفیف کے بعد جب 5 نمازیں رہ گئی اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ جایا جائے اور حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں نے بار بار درخواست کی، اب میں حق تعالیٰ سے شرما گیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہو۔ عیب سے ایک آواز آئی کہ یہ 5 ہے مگر 50 کے برابر ہے، یعنی ثواب میں 50 ہے اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میرے علم میں اس طرح متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض 5 نمازیں ہیں، اور 50 سے 5 تک یہ تدریج و ترتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی، جیسے طبیب کے معالجہ میں ترتیب و تدریج حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے، اور مریض اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کو تغیر اور تبدل سمجھتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی، اولاً بیت المقدس میں آ کر اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح کے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا۔ سن کر حیران ہو گئے، کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے تالیاں بجائی، اور ازراہ تعجب یہ کہنے لگے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے۔ یہ لوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی۔ حق تعالی شانہ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دی۔ کفار نے سوالات شروع کیے، آپ اس کو دیکھتے جاتے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب کوئی بات پوچھنے سے باقی نہ رہی تو یہ کہا اچھا اب آپ کوئی راستے کا واقعہ بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ راستے میں فلاں جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے جو بعد میں مل گیا، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سن کر اور یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ جادو ہے،
لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کے شام تک مکہ پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب کے قریب ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو کچھ دیر کے لیے روک دیا، یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ پہنچ گیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ صبح کے وقت مکہ مکرمہ پہنچا۔ ممکن ہے کہ دو قافلہ ہو، ایک صبح پہنچا ہو اور ایک شام، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی قافلہ ہو، کچھ آدمی صبح کو پہنچے ہو اور کچھ غروب کے وقت۔ علماء سیرت کے نزدیک یہ معجزہ حبس الشمس کے نام سے موسوم ہے۔ اس طرح حق تعالی جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سن لیا، مگر اپنی اسی تکذیب اور عناد اور مقابلے پر تلے رہے۔ کچھ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج رات بیت المقدس گیا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کے بھی صبح و شام تصدیق کرتا رہتا۔ اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔ تو اس واقعہ کو آپ نے تفصیل سے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو صدق کے دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔